ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اگر آپ نے اریسٹ ہی ان کو کرنا ہے, دیر از اے لیگل پروسیجر ٹو فالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں 10-12 بندے لے کے اور آپ ان کو گاڑی میں ڈالیں ویگو میں اور اٹھا کے چل پڑیں اور گھر والوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ انہیں کہاں لے کے گئے ہیں. ہمیں تو 3 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ ایف آئی آر کس بات کی ہوئی ہے. ان کو سی آئی اے نے اٹھایا ہے, ایف آئی اے نے اٹھایا, کیونکہ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کس ادارے نے کب کس وقت اس کو اٹھا لیا ہے. وہ تو میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی اور انہوں نے ان کی ایف آئی آر کو سرچ کیا جو کہ کوسار تھانے میں, اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد بھی ان کا نہیں اتا پتا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے کوئی آئی تھنک پیش کیا ہے کینٹ کچہری میں, اب وہ راہداری پہ رکھ رہے ہیں, پتہ نہیں آج لاتے ہیں کل لاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. بٹ دس از ٹوٹلی رانگ, ان ایکسیپٹیبل جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو لے کے گئے. اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا ہے, ان کو بلائنڈ فولڈ کیا, ان کو کیا کیا ان کے ساتھ, وی ہیو نو کلو. لیکن بس میں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں. ہی از اے نیشنل لیڈر. کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے, پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں, بندہ اٹھایا, اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی, جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں, کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چودھری صاحب کو ریلیز کریں. کہ جس طریقے سے فواد کو انہوں نے رات کو 5:45 اور 6 کے درمیان ان کو ابڈکٹ کیا ہے, گیریج میں آ کے ہمارے پاس سی سی فوٹیج بھی ہے, وہ ہم آپ لوگوں کو دیں گے. اگر آپ نے اریسٹ ہی ان کو کرنا ہے, دیر از اے لیگل پروسیجر ٹو فالو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں 10-12 بندے لے کے اور آپ ان کو گاڑی میں ڈالیں ویگو میں اور اٹھا کے چل پڑیں اور گھر والوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ انہیں کہاں لے کے گئے ہیں. ہمیں تو 3 گھنٹے تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ ایف آئی آر کس بات کی ہوئی ہے. ان کو سی آئی اے نے اٹھایا ہے, ایف آئی اے نے اٹھایا, کیونکہ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا کس ادارے نے کب کس وقت اس کو اٹھا لیا ہے. وہ تو میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی اور انہوں نے ان کی ایف آئی آر کو سرچ کیا جو کہ کوسار تھانے میں, اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد بھی ان کا نہیں اتا پتا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے کوئی آئی تھنک پیش کیا ہے کینٹ کچہری میں, اب وہ راہداری پہ رکھ رہے ہیں, پتہ نہیں آج لاتے ہیں کل لاتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. بٹ دس از ٹوٹلی رانگ, ان ایکسیپٹیبل جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو لے کے گئے. اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا ہے, ان کو بلائنڈ فولڈ کیا, ان کو کیا کیا ان کے ساتھ, وی ہیو نو کلو. لیکن بس میں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں. ہی از اے نیشنل لیڈر. کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے, پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں, بندہ اٹھایا, اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی, جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں, کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چودھری صاحب کو ریلیز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر یہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آج صبح جو فواد چودھری صاحب کو اپنے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے, بڑے واضح ہے کہ فواد چودھری صاحب, آپ پریس والے بھی جانتے ہیں, پی ٹی آئی کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کا انسان ہے. وہ ہر اپینین کو ایکسیپٹ کرنے والے انسان ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا آج صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا, ایک سوچ کا اریسٹ ہوا ہے, اور وہ سوچ فریڈم کی تھی, آزادی کی تھی. اور فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا, اس آزادی کو اریسٹ کیا. کئی ایسے فیکشنز, میڈیا کے بھی, پریس کے بھی, لبرل سوچ کے بھی, اس کو آپ نے اریسٹ کیا. کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. فواد چودھری صاحب نے سوائے جوڈیشری کی بالادستی اور ڈیموکریسی, جمہوریت کی بالادستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں ہے پچھلے 9 مہینوں میں. آپ ہر ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں, وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل ان پاکستان. ایک ہی بات وہ بار بار کرتے تھے, اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کس انسان کو اریسٹ کیا, کس وجوہات پہ؟ کہ ای سی پی کو تھوڑی سی ان کو درد ہوا ہے, افسوس ہوا ان کو کہ انہوں نے خالی ان کو بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے پی ڈی ایم کے. اب اس میں جو پچھلے 9 مہینوں میں ہے, اور انسان کیا بولے؟
اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم اور آپ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کیسے سلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں. لیکن جب بھی وہ سلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیئرنس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائڈ کا کوئی آپ لگا دیتے، لیکن پورا ایک زرداری کے ایک منہ بولے بیٹے کو لگانا، یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا دکھایا ہے؟ ایک چند ہفتوں پہلے جا کے وہ عمرہ کر رہے ہیں اسی انٹراج میں، یہ کس قسم کا فیئرنس ہے؟ اور یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ای سی پی چپ ہے. اب محسن نقوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑھ کے بولا ہے کہ جی یہ ایک بائس اور زرداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے، تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا، آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی ہوس میں ملاوٹ آ گئی ہے. تو خدا را کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک واحد ایک پارٹی ہے جو سارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرینچڈ ہیں، اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگے گی. وہ ایسا حب وطن ہے، وہ ایسا ایک انسان ہے